واجب التعظیم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنا خلیل بھی کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنا دوست بھی کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے سلطنت بھی نصیب فرمائی، بادشاہی بھی نصیب فرمائی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ان کا کچھ ذکر کرنا ہے۔ مالک کائنات مالک عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر لگوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی میں بولوں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہم کو سچ بولیں۔ واجب التعظیم میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے اندر آپ آنکھ کھولتے ہیں، آپ دائرہ سلام ابھی سلام ہر جگہ کفر تھا، نمرود کی حکومت تھی، نمرود بادشاہ تھا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ نمرود جو تھا اس نے ڈال بند گھنٹیاں باندھی ہوئی تھی، ایک دروازہ بنا ہوا تھا تو اس نے گھنٹیاں باندھی ہوئی تھی، اور ان گھنٹیوں کے ساتھ جو لوگ اس دروازے سے داخل ہوتا ان گھنٹیوں کو بھی سجدہ کرتا، اور پھر مجبوراً اس چوکٹ پہ بھی اسے سجدہ کرنا پڑتا۔ مجبوراً ظلمت کا یہ عالم تھا کہ جو لاچار جو نہ بھی چاہتا تو اسے سجدہ کرنا پڑتا، اگر وہ سجدہ نہ کرتا تو کوئی اس نے ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ بیلیں بجنے شروع ہو جاتی، گھنٹی بجنے شروع ہو جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو دیکھا کہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ نمرود اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کرواتا تھا، لوگوں کو کہتا کہ میرے سامنے سجدہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابراہیم سنبھلنے لگے، سنبھلتے جب جوان ہوئے تو لوگوں کو کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو ان سے خود کا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو یہ کہا، ان کے بارے میں برا بھلا کہا، تو وہ نہ مانے۔ اس وقت سارے کافر تھے، سارے بد مذاہب تھے، سارے کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، ایمان لے کر آنے والے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی ریاضت کرتے ہو جو خود کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم جو بھی کہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے تو ہم یہی عبادت کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہی پر تھے اور تم بھی گمراہی پر ہو۔ اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو، اسے خدا مانتے ہو، تو تم گمراہی پر ہو، تم سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے موقع ملے گا نا تو میں پھر ان کا حساب لگاؤں گا، پھر میں ان کا پتہ کروں گا جو تمہارے خدا ہے۔ تو ان کے اندر ایک معمول تھا، عید کا دن ہوتا، وہ میلہ لگاتے، لغویات بکتے، بہت شہر سے دور جاتے، وہاں میلہ لگواتے، سارے پورے جتنے بھی لوگ ہوتے وہ وہاں چلے جاتے، کوئی بھی اس شہر میں نہ رہتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ عید کا ان کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے کاموں سے بیزار ہوں، میں ایسے کام نہیں کرتا جہاں غیر خدا کی عبادت کر، تم غیر خدا کی عبادت کرو گے، اسے سجدہ کرو گے، میں تو ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں تو ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا، آپ نے تھوڑا اٹھایا، تھوڑا اٹھا کر آپ نے سارے جتنے بھی بت تھے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان کا ایک رواج تھا کہ جب وہ جانے لگتے نا تو ان کے سامنے نا، ان بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں آ کر رکھتے، طرح طرح کی مٹھائیاں آ کر رکھتے اور پھر چلے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جب داخل ہوئے نا تو آپ ان بتوں سے مخاطب ہوئے، خداؤں سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ تمہارے آگے مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، کھاؤ نا ذرا ان کو۔ بولا بت بھی کھاتے ہیں، ارے جو پتھر کے بنے ہو کب کھاتے ہیں، تو کہاں انہوں نے کھانی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سے شروع کیا، جتنے بھی بت تھے ساروں کو گرا دیا، ساروں کو توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، جیسے بھی آپ نے چلا وہ سارا ان کا یہ حال کر دیا۔ اور آخر کار جو سب سے بڑا ان کا بت تھا نا، جو سب سے بڑا بت تھا، ان کے نا ہاتھوں کے ساتھ نا ایسا کڑوہاڑا جو آپ کے پاس جو تھوڑا تھا وہ اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آپ چپ کر کے چلے گئے۔ وہ واپس جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یار خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہوا پڑا ہے، اور چیخو پکار ہونے لگے، شور ہونے لگا، اور کہا کہ یار یہ جس نے کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ان کا حساب لگاؤں گا، ان کا پتہ کروں گا، کہا کہ ان کے بارے میں وہ جو ابراہیم ہے نا وہ ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو ان کو کہا کہ ان کو بلا کر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا کہ یہ جو حال ہوا پڑا ہے ہمارے خداؤں کا آپ نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، اس سے پوچھیں، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا بڑا خدا ہے، بڑے خدا سے پوچھئے، بڑے خدا سے پوچھئے بھئی یہ کس نے ان کے ساتھ یہ کس نے ظلم کیا ہے، کس نے یہ زیادتی کی ہے۔ تو نمرود کے پاس بلایا گیا، کچہری لگ گئی، نمرود بیٹھا تھا سلطنت پہ، غصہ، دبدبا، روب سامنے بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش ہو گئے تو بادشاہ نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں کروں، آپ کو جو ہے خدا ہے، جو بڑا خدا ہے، ان سے پوچھئے، ان سے سورۃ الانبیاء کے اندر یہ مکمل تفسیر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بڑے خدا سے پوچھئے جو آپ کا بڑا خدا ہے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس سے پوچھئے۔ کافی دیر بولتے بولتے تو کہنے لگے یار یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، آپ سمجھ لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو میں ہی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ ہمارا کام نہیں کر سکتے، یہ ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ جب یہ سارے جھوٹے ہو گئے، جب بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے نا، دلیلوں سے نہیں جیت سکتا، تو پھر ذاتیات پہ اتر آتے ہیں۔ پھر ذاتیات پر یہ ہمارا آج معاشرے کے اندر بھی یہی رواج ہے، جب دلائل کمزور پڑ جائیں نا تو پھر پتہ کیا کرتے ہیں، ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ تو نمرود نے کہا کہ یار اگر یہ بات ہے تو سارے اس کی طرف میل ہو جائیں گے۔ نمرود نے کہا کہ جلدی کرو، اسے سزا دیتے ہیں، اسے سزا دے کر ہم اپنے خداؤں کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرضی ہے، لیکن تمہارے یہ جو خدا ہے نا جھوٹے ہیں، اور تم ان جھوٹوں کی عبادت کرتے ہو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے حفاظت کریں گے؟ جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، تمہیں کیسے سنبھالیں گے؟ تو نمرود نے کہا کہ جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ کسی نے کسی طرح مشورے ہوتے رہے، آخرکار کہا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، آگ کے اندر لکڑی ڈالی گئی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کافی عرصہ، 1 ماہ یا 2 ماہ اس کے اندر لکڑی جلائی گئی، اور کہتے ہیں کہ اتنی آگ آسمان کو چھونے لگی، اتنی تیز آگ بھڑکائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، رسیوں سے جکڑا گیا اور منجنیق تیار کے اب سوچنے لگے کہ اب اس کے اندر کیسے ڈالیں، اتنا اونچا ہے اور اتنا اونچا اور اتنی آگ بھڑک رہی ہے، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اتنا اونچا معاملہ بن گیا تھا۔ تو منجنیق تیار کی گئی، منجنیق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر منجنیق کو جب گھمانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیل حاضر ہوتے ہیں۔ میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور بہادری تو دیکھیے یار، سارے کافر کھڑے ہیں، سارے بدمذاہب کھڑے ہیں، مشرک کھڑے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا ایک ہی تھا۔ تو جب منجنیق کو تیار کیا گیا، آگ کو ڈالنے لگے، عرش بری کے اوپر جو فرشتے تھے، حوریں کانپنے لگ گئی، مولا تیرا ایک ہی تو بندہ تھا،
تیرا ایک ہی بندہ جو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا تھا، اس کے ساتھ بھی آج یہ حال ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ مسکرایا، رب تعالیٰ تو کچھ اور ہی چاہتا تھا نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ اور چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں جناب والا، اگر میں اللہ کا بڑا قرب رکھنے والا ہوں، اللہ کے میں بڑا قریب ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی درخواست ان کے پاس پہنچا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی درخواست اللہ کے پاس پہنچا دوں۔ آگے جو جملے ارشاد فرمائے، ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر مجھے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو کس کی مرضی ہے؟ تو کہا کہ جلیل کی مرضی ہے۔ تو آگے سے جواب دیا، اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی یہی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر رب تعالیٰ اس بات پہ راضی ہے، جو دکھاں وچ میرا دل پر راضی، جو دکھاں وچ میرا دل پر راضی تے میں سکھاں نو چولے پاواں۔ فرمایا کہ اگر رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، مجنین کو تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، مجنین کو گھمایا گیا، اور آگ میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داخل کیا گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ ٹھنڈی ہو جا، پھر ایسے نہیں ہونا، فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگے۔ سبحان اللہ، میرے خلیل کو سردی لگے، اور اتنی یعنی کہ اس طرح ہو کہ میرا خلیل سکون محسوس کرے، سبحان اللہ، راحت محسوس کرے۔ اوپر اتنی ساری آگ جل رہی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر آئے نا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ گلزار بن گئی اور پھول بن گئے۔ اب یہاں کچھ نقطے میں پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر ہے، آگ کے اندر ہے، باہر آگ ویسے جل رہی ہے، آگ ویسے جل رہی ہے، اندر گلزار بن گئی ہے، باہر ویسے بھڑک رہی ہے۔ تو پھر بات یہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں نا، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، نہیں جلاتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو غلام اسی آشیانے میں یہ جو چپکلی ہے، یہ نا اسے پھونک دے رہی تھی، آگ کو پھونک رہی تھی کہ آگ زیادہ بڑھ کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جلے۔ اور اگر یہ بات تھی نا تو اس بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک ہی بار میں اس چپکلی کو، یہ جو ہماری دیواروں میں گھوم رہی ہوتی ہے، ایک بار میں جو مارے گا اسے 2 نفلوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہے، اور ہد یہ چونج میں پانی لے کر آتا اور آگ کے اوپر ڈالتا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے سوال کیا، بھئی ہد تیری چونج میں کتنا پانی آتا ہے کہ تو چونج میں پانی ڈال کر جاتا ہے، وہ آگ تک پہنچنے تک تیرا پانی تو ختم ہو جاتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے پانی ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ میرا نام نا ان کے دشمنوں میں نہ آئے بلکہ یاروں میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن وہاں رہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ ایک دن بندہ آگ میں رہ سکتا ہے، 1 منٹ رہ کے دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں، اور آگ کی جو تپش اور گرمی وہ آپ کو میں نے بیان کر دی۔ میرے لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلیل اب باہر چلو۔ اب باہر کا بھی نظام چلانا ہے نا، اب باہر کا نظام بھی چلانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دماغ میں خیال تھا، ان کے دماغ میں، لوگوں کے دماغ میں خیال تھا جنہوں نے آگ میں ڈالا کہ آپ سڑ گئے ہوں گے، بالکل آپ تو ہڈیاں نہیں بچی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے نا، وہ کولے جو تھے وہ پھول بنے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ پھولوں پہ چل کر آئے اور وہاں سے نکلے، آگے تبلیغ کے لیے نکلے۔ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے مصر کے شہر کے ساتھ آگے ایک شہر ہے، وہاں آپ نے ٹھکانہ لگایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال سے نوازا، بڑے مال سے نوازا۔ اور آج سال بعد ہم قربانی کرتے ہیں نا تو پوچھتا ہے یار قربانی کس لیے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سنتے تو ہمیں یاد ہیں،
لیکن جو دوسری ان کی سنتیں ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ اگر قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو مہمان نوازی کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنت مبارکہ ہے. آپ بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے. آپ نے جب وہاں ٹھکانہ لگایا، ڈیرا لگایا، 3 ٹائم کا کھانا، صبح دوپہر شام آپ کا کھانا چلتا تھا. سبحان اور اللہ. دور دراز سے لوگ آتے اور کھاتے. یہ جو سخاوت سیداتوں میں چل رہی ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل رہی ہے. سبحان اللہ. جو سیدزادہ ہوگا نا، آپ کو کبھی بخیل نظر نہیں آئے گا. جو پکا سیدزادہ ہوگا، جو آل رسول کی لڑی میں سے ہوگا. میرے لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ایک وقت وہ آیا، بڑے دور سے مہمان آئے، بڑے دور سے. 7 سالی تھا، 7 سالی کا سال تھا. بڑے دور سے مہمان آئے تو بڑے پریشان. اب گھر کے اندر کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 اونٹ سواروں کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ، مصر کے اندر میرا ایک دوست ہے، وہ 7 سالی کے اندر اپنا گلا سنبھال کر رکھ لیتا ہے. جاؤ اس کے پاس میرا پیغام دو اور اس سے غلہ لے کر آؤ، سامان لے کر آؤ، تاکہ ان جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کھانا کھلائے. جناب والا اس وقت جو دور تھا، اونٹ کا سفر اور کیا چلتے مصر کے اندر زیادہ دور نہیں تھا. مصر کے اندر جب پہنچے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست کو ملے. کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے، ان کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ غلے کی ضرورت ہے، کچھ گندم ہو یا کچھ اور سامان، تاکہ مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے. تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس سامان تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام میرے پاس آئے گا. وہ تو میں نے چلا دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جب انہوں نے سنا تو بڑے پریشان ہوئے غلام. اب کیا ہوگا؟ راستے میں آ رہے تھے، آتے آتے نا راستے میں ریت پڑی تھی. کیا پڑی تھی؟ ریت پڑی تھی. کیونکہ آپ کا جو لنگر کھانا تھا نا، جہاں مہمان نوازی کی جاتی تھی، ان کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، اتنی بڑی دیواریں نہیں تھیں. تو کوئی سامان آتا یا جاتا تو جو مہمان بیٹھے تو دیکھتے تھے. تو آپ نا انہوں نے پتہ کیا کیا، اس کے اندر نا ریت بھر لی. کیا بھر لی؟ ریت بھر لی. ریت بھر کے نا واپس آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرماتے. آپ آرام کو نماز پڑھی، آرام فرماتے. حضرت اماں ہاجرہ، حضرت اماں سارہ یا حضرت اماں ہاجرہ، آپ نے نا وہ پتلوں کو جب کھولا نا، بوریوں کو کھولا اور بڑی خوشبو نکلی اس سے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت خوشبو اس سے نکلی اور بڑا خوبصورت دانہ. اور آپ نے نکالے اور چکی سے آٹا بنایا. آٹا بنانے کے بعد کھانا بنایا اور کھانے سے بھی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے نا تو مہمان کھانا کھا رہے تھے. سبحان اللہ. مہمان کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت اماں ہاجرہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو کہا کہ اماں ہاجرہ نے کہا کہ حضور آپ کو جو مصری یار ہے نا، بڑا پیارا یار ہے، بڑا خوبصورت یار ہے، اور بڑی خوبصورت گندم بھیجی ہے اور بڑی خوشبو والی گندم اور اتنا اعلیٰ کوالٹی والی گندم میں نے کبھی نہیں دیکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مصری یار نے نہیں بیچی، عرشی یار نے بیچی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عرشی یار نے بیچی ہے. اور بتانا تھا کہ جو میرے بندوں کے در پہ آ جاتا ہے نا وہ پھر خالی نہیں جاتا. سبحان اللہ. لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے چلے. وہاں سے بھی ڈیرا ختم ہوا، معاملات وہاں سے پھر آگے بڑھتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مال دیا، بہت سارا مال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تمہارا بڑا خلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے. مولا بڑا پیار کرتا ہے.
اللہ فرماتا ہے ہاں بڑا پیار کرتا ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو آج تیرے خلیل کا امتحان نہ لے آئیں۔ ہاں سبحان اللہ، جو امتحان آتے ہیں نا اللہ والوں پہ امتحان آتے ہیں، بے شک امتحان نہ لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی لباس، نوری جو لباس تھا اتار دیا، انسانی لباس میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، آپ کے جانور چل رہے تھے، آپ کا غلام چلا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اونچی آواز سے نا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، اور اتنی سریلی آواز اور اتنی پیاری آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی نا تو اس کی طرف دیکھا، اب بھاگنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اب بھاگے ادھر بھاگے تو یار اتنی سریلی آواز اور اتنی پیاری آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آ کر جب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں گولے کے ساتھ بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، آپ ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ کر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یار ذکر سناؤ اللہ کا، کتنی پیاری تیری آواز ہے، کتنی سریلی آواز ہے، اللہ کا ذکر سنا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پہلے میں جو ذکر کر رہا تھا میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اگر آپ ذکر سننا چاہتے ہیں تو پھر پیسے لگیں گے، پھر مال لگے گا۔ آپ نے فرمایا کیا لے گا؟ کہا کہ یہ جو تیرے جانور ہیں نا بڑے جانور، یہ سارے مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی جانور کھڑے ہیں نا بڑے جانور ہیں، جیسے بیل ہو گیا، بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، فرمایا جتنے نا سارے لے لے اور اللہ کا ذکر سنا، اللہ کا ذکر سنا۔ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سارے جب بات ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جب ذکر کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد چپ کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ چپ کیوں کر گئے ہو؟ کہا کہ جتنا تو نے مال دیا تھا نا اتنا میں نے ذکر کر دیا، اگر اور سننا چاہتے ہو تو اور مال لگے گا۔ فرمایا کہ جو بکریاں ہیں دمبے وغیرہ یہ بھی لے لو اور مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ اللہ کے ذکر میں اتنی تاثیر اور اتنی مٹھاس ہے، اگر بندہ صحیح مانے رات کو بندہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور میرے خیال کے مطابق، میرے ذہن کے مطابق بندہ ذکر کرتا ہے نا، تو جو بندے کو سکون، قلبی میں سکون ملتا ہے کبھی اور کبھی اسے نہیں ملا۔ جتنا وہ اللہ کا ذکر کر کے اسے سکون ملتا ہے اتنا اسے نہیں ملتا، جتنا مرضی بندہ کوشش کر لے۔ لیکن میرے لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آپ نے فرمایا کہ سارا ہی مال لے لے لیکن مجھے اللہ کا ذکر سنا۔ سبحان اللہ، اب بکریاں بھی دے دی اور بڑے جانور بھی دے دیے۔ اب کافی دیر ذکر کرنے کے بعد چپ کر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ اب ذکر سنا، کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ فرمایا کہ نہیں اور سنا مجھے ذکر۔ کہا کہ اب تو تیرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جتنا مال تھا میرا ہو گیا، اب کیا دے گا؟ تو بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کرے آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے، آمین۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری دنیا بھی اعلیٰ اور آخرت بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے جانور لیے ہیں اسے چرانے کے لیے تمہیں نوکر کی تو ضرورت ہوگی۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوکر کی تو ضرورت ہوگی نا۔ کہا کہ میں سارے جانوروں کو میں چراؤں گا، تو مجھے تو روٹی بھی نہ دینا، کھانا بھی نہ دینا، تو مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا اور میں تیرے جانور چراتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جس کے بعد بادشاہی ہو اور شہنشاہ ہو اور بڑے بڑے عہدے والے آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھے، لیکن جب اللہ کا ذکر کی بات آئی نا سارا مال دے دیا، سب کچھ لٹا دیا، اگر بات اولاد پہ آئی تو اولاد دینے سے بھی گریز نہیں کیا، سبحان اللہ، اولاد دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جناب والا ہاتھ باندھ کر عرض ہے میں تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ عرشوں پہ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبرائیل میرے یار کا امتحان لے آئے ہو، ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے یار کا امتحان لے آئے ہو۔ عرض کرتے ہیں مولا جس طرح آپ فرماتے تھے کہ میرا خلیل ہے،
واقعی آپ کا دوست ہے، واقعی آپ کا دوست ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بہت سارے ایسے اعمال آپ کو ملیں گے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے حضور فیض ملت، آپ کی کتاب قصص الانبیاء کے اندر بہت سارے ایسے واقعات انبیاء کے آپ نے نقل فرمائے، اور جب بندہ پڑھتا ہے نا تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے زندگی کس طرح گزاری۔ اب دیکھیے نمرود نے اتنا ظلم کیا، اتنا تشدد کیا، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ لڑ کھڑائے نہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے کہا کہ حق کی بات ہے تو میں کروں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے تو مجھے جو مرضی کر لے۔ آگ میں بھی ڈالا نا تو حق بات کہنے سے گریز نہیں کیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر تھوڑی سی ہمیں مشکل آ جائے، تھوڑی سی بڑی پریشانی کی گھڑی آ جائے، ہم اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسلام سے پیچھے ہٹنا ہٹ دیتے ہیں، اور صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بد مذاہب ہو جاتے ہیں، بد مذاہب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں کو کامل یقین نہیں تھا۔ جن کا کامل یقین ہوتا ہے وہ کبھی اپنے اسلام سے نہیں پھرتے، کبھی اپنے مذہب سے نہیں پھرتے۔ جب بندے کا کامل ایمان ہو جاتا ہے تو پھر بندہ جس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ جو میرے بعد کے جو میرے امتی ہیں نا اور جو ولی ہوں گے، وہ جیسے انبیاءوں نے کام کیے ویسے وہ کام کریں گے۔ یہ مرتبہ ہمیں ملا ہے نا، یہ شان ہمیں ملی ہے۔ کیا لمبی لمبی ریاضتیں کرنے سے، لمبی لمبی رات کو ساری رات قیام کرنے سے، یہ ہے کرنا چاہیے، لیکن اگر بندہ نماز فرض کا پابند نہیں ہے، سنت کا پابند نہیں ہے، اگر ساری رات قیام کرتا ہے، اس کی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو چیز ہے فرض نماز ہے۔ فرض نماز سے ہم دور بھاگتے ہیں، لوگوں کا حقوق ہم کھاتے ہیں، لوگوں کا حق نہیں دیتے، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرب تب نصیب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو پھر اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں بھی برسا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ واجب التسلیم میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام